آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف الیکشن پر بات ہوگی اور تاریخ طے کی جائے گی، اور حکومت کہتی ہے نہیں الیکشن پر بات نہیں ہوگی، سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں تو بہت مہینوں سے کہا کہ نہیں ہوں گے، اور مذاکرات بھی دیکھیں نا چابی کے کھلونے ہیں، جتنی چابی دی گئی ہے اتنا سیاسی ڈانس کریں گے یہ سیاسی فلور پہ. اور میری ساری سیاسی زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جیسا تیسا اس نے حلف لیا، ہم بھی لیتے رہے ہیں، ایسے ہی لیتے رہے ہیں. جی وہ کہتا کہ میں ان 3 ججوں کو نہیں مانتا. پھر اس فلور آف دی ہاؤس میں بلاول کہتا ہے کہ ان کو طلب کرو استحقاق کمیٹی میں. وہ تو مولانا اسد الرحمان نے کہہ دیا کہ ان کو بلائیں وہ گے. اس کے پہ گولی چلا کے دیکھیں. فضل الرحمان ضد اور اڑی میں ہے، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. کل یا پرسوں تک یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے جی، یوم مئی تک، اور یوم مئی سے 10 دن دے دیں یہ نااہل ہوں گے اور ان پر توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا، حد کے عزت کا مقدمہ ہوگا، اور ججز کے کنڈکٹ پہ 60 لگتا ہے یا 62 لگتا ہے، 60 لگتا ہے میرا خیال ہے، اس کی زد میں آئیں گے یہ. اور یہ جانا چاہتے ہیں ان تو کا نیا پرائم منسٹر دے دیں گے اگر ایک نااہل ہوا تو؟ ایسا نہیں ہو سکے گا. میرا مطلب ہے کافی کھچڑی جو ہے وہ عجیب پکے گی، اور الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی جی، الیکشن کرانے پڑیں گے. لیکن شیخ صاحب اگر الیکشن کروانے پڑیں گے تو اس کے لیے دیکھیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، فنڈز نہیں فراہم کر رہے. اس نے تو سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیا. عمران خان نے ملبہ ساری پارلیمنٹ اور کیبنٹ پہ ڈال دیا اور وزارت خزانہ پہ ڈال دیا. اب چیف جسٹس نے دیکھنا ہے کہ یہ ملبہ اس نے کس پہ ڈالنا ہے. یہ آئینی سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، بڑا سینسٹیو سوال ہے. چیف جسٹس کے ریڈار میں آئین اور کوئی قانون کی حد کے کیا کہتے ہیں توہین میں اس کے ریڈار میں کون آتا ہے، یہ میں آپ کو پہلی سے 10 مئی کی ڈیٹ دے رہا ہوں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت پر اور حکومتیں بنانے پر کیا جمہوریت؟ کون سی حکومت؟ قدرت رکھتے ہیں، میں ان اداروں کی بات کروں ذرا، آپ کو پتہ ہے ہماری میں ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ٹھیک ہونے چاہیے. یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے خان صاحب کی ماضی کی جو گفتگو تھی اور جس طرح انہوں نے رگیدا اور جتنا وہ بلنٹلی بات کیا کرتے تھے. جو کچھ جنرل فیض اور باجوہ کے بارے میں مریم بی بی کہتی رہی ہیں، نواز شریف کہتے رہے ہیں، اس لیول تک تو عمران خان نہیں گیا. اور عمران خان بھی صلح صفائی چاہتا ہے. لیکن ممکن ہے وہ خان صاحب کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہوں، مریم نواز کو دیکھیں نہ سمجھتے عوام ہوں. کی طاقت جہاں بھی ہوگی وہ تھریٹ تو ہوگی جی. میں نے بھٹو کو بھی ایز اے 6 نومبر 1968 کو میں پولی ٹیکنک کا صدر تھا تو میں اس کو گیا پشاور، رٹس ہوٹل، رٹس ہی نام، پتہ نہیں کیا نام تھا اس وقت، مجھے بڑا مشہور ہوٹل تھا، وہاں میں ملا. تو ہم نے اس کا استقبال کیا. 6 نومبر 1968 کی بات کر رہا ہوں. ہمارے 2 لڑکے شہید ہو گئے، امین اور میری گلی میں، میرے محلے میں لال ویلی 6 شہید ہیں. 4 میرے ساتھ مارے گئے، 2 مختلف خودکش حملوں میں، اور 2 ایوب خان کی تحریک میں شہید ہوئے. تو جب میں نے بھٹو کو کہا کہ آپ ان کے جنازوں میں آئے، اس نے انکار کر دیا. اور میں نے اسے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس نے کہا لک شیخ رشید، دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. سو میں وہاں جاؤں گا. حالانکہ سردار وکیل ایس ایس پی تھا، اس کو میں نے بڑا رگیدا تھا راجہ بازار میں، جہاں سے میں لیڈر بنا. 2 جگہ سے میں لیڈر بنا. ایک راجہ بازار میں سردار وکیل کے ساتھ جو میں نے کیا وہ ختم نبوت کا وقت تھا، اور ایک بھٹو کا جلسہ میں نے پلٹا. اور تیسرا میں نے اس بڑھاپے کے دور میں 28 اکتوبر کو کمیٹی چوک میں پہنچا اپنے ٹائم پہ پورے 3 بجے، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا. سو عمران خان کے اگر میں کوئی رول ادا کر سکتا تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرا اپنا ہی رول بڑا خراب ہو گیا کہ مجھے 3 گھنٹے تک انہوں نے انڈسٹریل تھانے سے اٹھایا اور آنکھ پاؤں پیر باندھ کے. شیخ صاحب یہ کیا وجہ آپ میری سمجھ سے باہر ہے. میں یہ زندگی میں نہیں بھول سکتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں. میں اتنا قریب رہا ہوں کہ جس وقت ڈی جی آئی جنرل اختر عبد الرحمان تھے تو مجھے کونسلر کا، میری بڑی خواہش تھی کہ کب میری عمر ہو میں کونسلر بنوں. اور
سینڈو جو تھے نا، اشرف سینڈو صاحب، لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب کے والد، یہ ہمارے چیئرمین تھے. تو میں ان کی مورے شورے لگاتا تھا بچہ. وہ کہتے تھے جاؤ، مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں اس کو. لیکن جب میں کونسلر بنا تو میں نے موریں سارے کریانے کی دکانوں کو دے دی کہ کوئی کونسلر کی طرف آئے ہی نہ. کہ میں کہا شیخ رشید لکھو اور ٹھپا لگاؤ. 6 مہینے قید تھی صرف. تو نہیں اتنا یہ جو کچھ ہوا. اور اینڈ انہوں نے مانگا کیا جی پاسورڈ ٹیلی فون کا. اچھا. تو میں نے کہا یہ بات مجھے آپ پہلے کہہ دیتے. یا جنرل فیض صاحب کے میرے سوال کیے، میرے ان سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. میرا تو خان کے ساتھ مسئلہ تھا جی. نہیں خان کی وجہ سے پھر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یا کوئی اور؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کسی نے مستی کی ہے، مس گائیڈ کیا ہے. کیونکہ میں نے 16 وزارتیں کی ہیں، کیس تو کچھ بھی نہیں تھا. اور خود اب جسٹس صاحب نے جب میری ضمانت ہوئی، اس نے کہا کہ اس نے غیر پارلیمانی غلیظ اور غلط زبان استعمال کی. اس نے کہا اس پہ کون سا قانون لگتا ہے. اور جس طرح مجھے دھکا دیا انہوں نے سیڑھیوں پہ کورٹ میں، وہ تو میں بچ گیا. جی. اور عمران خان صاحب 4 تاریخ کو پھر یہ 4تھی دفعہ لال حویلی پر قبضہ لینے کے لیے آ رہے ہیں 4 تاریخ کو. اور لال حویلی ہماری یہ 3-4 مرلے کی، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ سینکڑوں کنال میں ہے. بھائی 4 کنال سے اوپر جو ہے نا وہ آپ لے لیں، یعنی 3.25 کنال سے اوپر ہماری ملکیت ہے. 3 دفعہ ہم کیس جیت گئے ہیں. پھر انہوں نے فل لگا دیا لاہور میں 4 تاریخ کو. آپ کو پتا ہے اتنے کیسز ہیں جی کہ اپنے آپ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں جیل اگر جاؤں نا تو ضمانت ہی نہ کراؤں. لیکن شیخ صاحب اس کی وجہ کیا؟ آپ نے اتنے ادوار دیکھے، بہت سارے لوگوں کے قریب رہے، بھٹو صاحب کے قریب رہے، خان صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آف کورس انہوں نے مجھے کہا، لیکن میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. ایسے کئی سیاستدان ہیں جو 2 طرف ہیں، جو اداروں کے ساتھ بھی ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. میں نے کہا میں عمر کے حصے میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں خان کے ساتھ ہوں، نسلی ہوں اور اصلی ہوں. تو پھر تو ثابت ہوگا نا کہ آپ نے ان کو چھوڑا اور ان کے ساتھ چھوڑا کیا، ان سے کوئی نکاح تو نہیں سیاسی پڑھایا ہوا تھا میں نے کہ میں. لیکن آپ کی قربت بھی تو اتنی رہی ہے. قربت تھی جو کچھ دیکھنا اتنا زندگی کا اتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا اور پھر خان صاحب کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. تو شیخ صاحب نیچرل بات ہے، برا تو لگا نا انہیں. وہ سمجھتے تھے شاید میں ان کی جیب کی گھڑی ہوں. میں دیکھیں خان میرے ساتھ، میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں اب تک. میں اپنے نشان پہ الیکشن لڑوں گا. میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. میں نے کبھی 2 سیٹوں کی بھی کی ہے، 7 والے حلقے کے بھی. لیکن 1 سیٹ وہاں میرا بھتیجا ہے، میں نے راشد شفیق، وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. سو میری 1 ہی سیٹ رہ گئی. تو عمران خان نے رجسٹ کرنے پہ آپ کو مجبور کیا یا آپ کے اندر دل سے آپ نے کہا کہ میں نے اب بس جمہوریت کے لیے؟ وہ میرے ساتھ اچھا رہا 3.5-4 سال. اس نے جو میں نے کہا، ایسی باتیں بھی میں نے کیبنٹ میں کہی جو کہ وزراء کو پسند نہیں تھی. وہ مجھے کریانے کا وزیر، میں تو 3 مہینے پہلے کہتا تھا حکومت توڑ دو. نہیں، لیکن آپ نے پھر خان صاحب سے وفا کی اور اسٹیبلشمنٹ سے بے وفائی کی. اس وجہ